بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سجاد کانجو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ کسی بھی ٹیچنگ ایگزامز میں، لیکچرشپ کے ایگزامز میں، کوئی بھی تعلیمی امتحان ہو، کسی بھی ایگزام کے لیے انٹرویو ہو ٹیچنگ کے حوالے سے، تو اس میں سب سے اہم سیکشن ہوتا ہے پیڈاگوجی، تعلیمی مہارت کا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پیڈاگوجی کے مختلف پہلوؤں سے متعارف کروانا ہے۔ خصوصاً میں نے اس میں 50 MCQs تیار کیے ہیں جو پیڈاگوجی کے تمام سیکشنز کو، مختلف ایگزامز کو، بلکہ ٹیچنگ ہر طرح کے ایگزامز میں اسی طرح کے ہی پیڈاگوجی کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ آپ ان کو آرام سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہوگا ٹیچنگ کے حوالے سے، TNA ٹیسٹ ہو، آرام سے آپ تیاری کر کے ایگزام دے لیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو پیڈاگوجی کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ پیڈاگوجی یعنی تعلیمی مہارت یعنی فن تعلیم کیا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ نے اپنا لیسن کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، کیا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، یہ سارا پیڈاگوجی کہلاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی طرف سے سچویشن کے مطابق تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی کافی ساری ڈیفینیشنز ہیں، کانسیپٹس ہیں۔ سب کا ایک جو شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے، اپنا افیکٹولی لیسن ڈیلیور کیسے کرنا ہے۔ کچھ یہ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے اردو انگریزی میں بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے، کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اب پیڈاگوجی میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں۔ اس میں ایک ہے اسیسمنٹس اور اس کی ٹائپس۔ اس میں ہے اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی 3 ٹائپس کون کون سی ہیں۔ اسیسمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے طلباء کا جائزہ لینا ہے کہ جو آپ ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں، جو آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، کس حد تک آپ کو اس کا فیڈ بیک، کس حد تک آپ کو اس کا حاصل مل رہا ہے۔ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں: ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ۔ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ عموماً سیشن سے پہلے، ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے، ٹرم سٹارٹ ہونے سے پہلے، کوئی بھی پری اسکول ٹیسٹ، اس کے لیے ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے ایک طالب علم کو جج کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے، کسی بھی ایگزام سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ دراصل سیشن کے درمیان میں، جب آپ ڈائگنوسٹک ہو گئی ہے، سیشن آپ کا چل رہا ہے، اس کے درمیان میں طالب علم کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے، اس کو فیڈ بیک دینے کے لیے جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں طلباء کی، وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ڈیورنگ دا سیشن ہوتی ہے، درمیان میں، سیشن کے دوران، پورے سال کے دوران، یہ بار بار بھی ہو سکتی ہے۔ سمیٹیو اسیسمنٹ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پورے سال کی، پورے ٹرم کی، پورے سیشن کی سمیشن ہوتی ہے۔ سال کے اینڈ پہ، ٹرم کے اینڈ پہ، کسی بھی ایگزام پہ اینڈ پہ جو آپ رزلٹ بناتے ہیں وہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتا ہے۔ جو آپ ایک طالب علم کی ججمنٹ کرتے ہیں وہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت اہم ہے پیڈاگوجی کے اندر، پیڈاگوجی کی 3 ڈومینز ہوتی ہیں: کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین۔ کوگنیٹیو ڈومین، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ آپ کی مینٹل سکلز، نالج اور آپ کی جو ذہنی صلاحیت کے بارے میں ہوتی ہے، آپ کی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرنے کے بارے میں ہوتی ہے۔ دوسری ہے افیکٹیو ڈومین، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، افیکشن، اس میں ہم فیلنگز اینڈ ایموشنز، آپ کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تیسری ہے سائیکو موٹر ڈومین، اس میں آپ کی جو فزیکل سکلز ہیں، کام کرنے کی صلاحیت ہے، ہاتھوں سے جو بھی آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین کے انڈر آتا ہے۔ اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں پیڈاگوجی کی ٹیچنگ میں اپروچز کون کون سی استعمال ہوتی ہیں پڑھانے کے دوران۔ پہلی ہے کنسٹرکٹیو اپروچ، دوسری ہے کولیبوریٹیو اپروچ، تیسری ہے ریفلیکٹیو اپروچ، چوتھی ہے انٹیگریٹیو اپروچ اور 5ویں ہے انکوائری بیسڈ اپروچ۔ کنسٹرکٹیو اپروچ میں یہ بتایا گیا ہے جو ایک طالب علم ہوتا ہے وہ صرف معلومات کو دیکھتا نہیں ہے، صرف سنتا نہیں ہے، بلکہ ان معلومات کی بنیاد پر علم کی تعمیر کرتا ہے۔
جب ایسے طلباء دنیا کا تجربہ کرتے ہیں اور ان تجربات پر غور کرتے ہیں تو وہ اپنی نمائندگی کرتے ہیں اور نئی معلومات کو اپنے پہلے سے موجود علم میں شامل کرتے ہیں۔ کولیبریٹو اپروچ کو کوآپریٹو اپروچ بھی کہتے ہیں۔ اس میں طلباء مل کر سرگرمیوں یا سیکھنے کے کاموں پر ایک چھوٹے گروپ میں کام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر طالب علم اپنا حصہ لے، ٹیم ورک میں شامل ہو۔ جو گروپ کے طلباء ہیں الگ الگ کام جو ان کو دیے گئے ہیں ان پر کام کر سکتے ہیں، جس کا اثر ان کے مجموعی نتیجے پر ہوتا ہے کیونکہ وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ ریفلیکٹو اپروچ کو عکاسی تدریسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اساتذہ جو وہ پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں مسلسل غور و خوض کرتے ہیں اور ان پہلوؤں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور آگے بڑھ کر بہتری لے کر آتے ہیں۔ انٹیگریٹڈ اپروچ کو انٹیگریٹو تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھراپی کی قسم ہے جس میں کسی فرد کے انفرادی پہلوؤں کے جذباتی رویے، علمی، جسمانی، سماجی اور روحانی پہلوؤں کو ان کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے یا طلباء کی تربیت کی جاتی ہے۔ انکوائری بیسڈ اپروچ ایک ایسا سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے جو طلباء کے سوالات، خیالات اور مشاہدات پر زور دیتا ہے۔ اس میں بچے یا طلباء سوال کرنا سیکھتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنا سیکھتے ہیں، پرابلم سالونگ سیکھتے ہیں اور اپنے خیالات کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ ابھی تک جو آپ کو پیڈاگوجی کے بارے میں جتنے بھی نظریات یا تصورات اور کنسیپٹس بتائے ہیں، آگے جو 50 MCQs سارے ان میں سے ہی بنتے ہیں، لہٰذا آپ ان تمام سوالات کو غور سے دیکھیں، پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ٹیچنگ کے حوالے سے ہر ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر ہو جائے گا۔
you.